ابھی میں ایک دوست نے کلپ بھیجا، دوپہر میں سن رہا تھا، تو وہ کلپ کسی سلجھے ہوئے انسان کی مجھے نظر آئی، تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا، ایک لڑکی کی بات، توجہ کریں آپ اس طرف کریں توجہ، ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ تو کچھ سنجیدہ علماء نے مشورہ کیا کہ ایک بار چل کے تحقیق تو کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، غلط ہوگی تو بتا دیا جائے گا لوگوں کے کہ غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، اور صحیح ہوگی تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ میں اپنے جوانوں کی توجہ اس پہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ بھیڑ اکٹھا کریں تو ہو گئی، آپ کا کام ہو گیا، لیکن اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ آپ انقلاب لانا چاہتے اور کسی کا درد دل سن کر آپ بھی دل میں درد پیدا کرنا چاہتے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ چند سنجیدہ لوگ وہاں تک پہنچے اور دروازے پہ دستک دی، اور جب دروازے پہ دستک دی تو ایک لڑکی خوبصورت سی اپنے منہ کو چھپا کر اس نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر کے اس نے چلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، شاید یہ درد عورتیں زیادہ سمجھ سکیں مردوں سے زیادہ۔ اس نے منہ پہ کپڑا رکھ کر کے جلی کٹی سنانی شروع کر دی اور کہنے لگی اسی لیے آئے ہو میرے دروازے پر کہ تم بھی مجھے گالیاں دو؟ اتنی گالیاں سارے لوگ دے چکے، دروازے پر آ کر کے گندی گندی سنا چکے، غلیظ مغلظات سنا چکے، اب تم بھی آئے ہو گالیاں دینے کے لیے تو دے لو، اپنے دل کے ارمان تم بھی نکال لو۔ وہ بہت کچھ کہہ چکی، لیکن چونکہ عالم کی پہچان، علم کس کے پاس کتنا ہے اس کی پہچان اس کے حلم سے ہوتی ہے۔ علم کی پہچان حلم سے، حلم کہتے صبر کو، جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا صبر کا پہاڑ ہوگا۔ بہت صبر سے ان علماء نے بات کو سنی، جو بھی گانے والے یا جو اچھے صالحین جو لوگ تھے انہوں نے بہت حلم سے، جب وہ کہہ چکی اور اپنے دل کو ہلکا کر چکی تو پھر انہوں نے کہا جو آئے تھے گالیاں دینے کہ تم نے کسی اور کے ساتھ گھر بسایا اور گالیاں دے کر مغلظات بک کر وہ چلے گئے، ہم ان میں کے نہیں ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے کسی اور سے شادی کی ہے؟ جب اس کو ایسا لگا کہ یہ کچھ سنجیدہ لوگ ہیں تو اس نے اپنے گھر میں بلا کر ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا یہ بات صحیح ہے کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، اور پھر پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اس نے مزید اپنی دو بہنوں سے کہا کہ میری یہ بہن، اس کی عمر 30 سال کی ہے، اس کی عمر 28 سال کی ہے، اور ان کو بھی ابھی رشتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے، کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ نے بلبلوں کی چہک ہنس ہنس کر کے سن لی ہے تو کسی کے دل کا دکھڑا بھی تھوڑا سنجیدگی سے سن لیں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری بہن، اس کی عمر 30 سال کی، اس کی 28 سال کی، اور ابھی ان کو رشتے نہیں ہیں، اور رشتے نہیں ہیں، اور میں نے جو یہ فیصلہ کیا تو مجھے کسی نے ابھارا نہیں اس پر، پتہ نہیں یہ بات بیان کرنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن بات کتنی قابل غور ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی نے اکسایا نہیں، یہ فیصلہ میں نے خود کیا کہ آپ میرے باپ کو دیکھیں کہ وہ فالج ہو گیا، اس کو پیرالیسس ہو گیا اس کو، اور اب وہ کمانے دمانے کے قابل نہیں، تو یہ فیصلہ میں نے خود کیا کہ جب کوئی بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرا کلر اچھا نہیں ہے اس لیے ہم تجھے کر تو لیں گے، مگر جب کلر پہ ہم سمجھوتا کریں گے، مگر جہیز کے معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکیں، تو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، اور ان کے بھی رشتے نہیں ہیں ابھی۔ تو جب اتنا معاملہ مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ جو آتا ہے بڑے سے بڑے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جو مطالبہ نہیں کرتا وہ انڈائریکٹ بہانے سے باتیں کرتا ہے جہیز کی، ہم کیا کریں؟ ہم اپنے باپ کا بوجھ بن کر تو رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا
ایک اور خاتون کا ڈائریکٹ اس کا انٹرویو آیا, اس نے کہا 41 مسلمان لڑکوں نے مجھے ریجیکٹ کیا, تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنا. اگر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو درد کی بات. پھر وہ جو گئے تھے سنجیدہ لوگ تھے, انہوں نے پوچھا چلے تم نے شادی تو کی, تو کیا تم اللہ کو ایک مانتی ہو ابھی؟ کہا میں بالکل اللہ کو ایک مانتی ہوں. تم رسول اللہ کو آخری نبی مانتی ہو؟ کہاں میں. اس نے کہا میں اب بھی ایمان پر ہوں, میں مرتد نہیں ہوئی, لیکن حالانکہ اس کے پاس علم نہیں تھا, اس نے اتنی بڑی جہاد, میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, میں صرف نقل کر رہا ہوں بات کو. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کافر کی بیٹی کو, توجہ کرنا, ایک کافر کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کے رو پڑتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں, اور اپنی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال کر کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. تو جب کافر کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کے رسول اللہ کی تڑپ, آنکھ میں آنسو اور بے چینی اور بے قراری کا یہ عالم ہے, تو اللہ اکبر, ایک باپ اپنی بیٹی سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے کروڑوں درجہ زیادہ رسول اللہ اپنی امت کی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. جب کوئی بیٹی 30 اور 35 اور 28 سال کی عمر میں کماری اپنے بستر پر اس لیے تڑپتی ہوگی, اپنے بستر پہ اس لیے سسکتی ہوگی کہ اس کا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے, اس لیے حضور کا کوئی امتی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیٹیاں اس لیے تڑپتی ہوگی کہ اس کے باپ کی غربت نے اس کے رشتے کو روک رکھا ہے. تو بتاؤ قبر انور میں رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, صرف داڑھی ٹوپی اور جمعہ کی دورے کٹے مسلمان بننے والوں, کبھی اپنے نبی کے دل کا خیال کیا؟ آخر مسلم نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹی کی آبرو بچانا ہے, تو میں نے کسی ساولے رنگ کی لڑکی کو بھی اپنی بیوی بنانا ہے, میں نے کسی غریب لڑکی کو بھی اپنی بیوی بنانا ہے. سبھی اگر سفید چمڑی دیکھیں گے تو ساولے کلر کے لوگوں کو کون اپنائے گا؟ وہ آپ نے کس کے لیے چھوڑ رکھا ہے اور آپ نے کس کے بھروسے چھوڑ رکھا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں, اگر آج مسلم نوجوان صرف یہ سوچ کر کے کہ رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں کا ایمان خطرے میں ہے, میں ان کا ایمان بچانے کے لیے کالی ہو سانولی ہو کتنی ہی غریب ہو میں اس کو بیوی بنا کر کے لاؤں گا, تو انشاءاللہ مدینے کے تاجدار کی ایسی نگاہ کرم ہوگی کہ اللہ قیامت تک تیری نسلوں میں خوبصورت اولاد پیدا فرما. اس لیے کہ ان کے کرم کی بات ہے, ہم نے کسی کا بوجھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. عشرت اور راحتوں میں رہنے والوں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا تھی, اے اللہ مجھے غریبوں کے درمیان رکھ, غریبوں میں رکھ, اور غریبوں ہی میں دنیا سے اٹھا, اور قیامت کے دن میرا حشر تیرے غریب بندوں کے ساتھ فرما. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے آج صرف بڑی باتیں کی ہے, بس کوئی کلپ آ گئی موبائل پر تو بہت بڑا مسلمان ہے, اس نے ذمہ داری سمجھا کہ اس کو آگے فارورڈ کر دیا. صرف کلپوں کو فارورڈ کرنے سے حالات نہیں بدلنے والے, ہمیں کچھ سوچنا ہوگا. ارتداد کے اس فتنے سے نپٹنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں قربانی دینی ہوگی. اور بچیوں سے بھی کہتا ہوں, اتنی بے صبر نہ بنو, اتنی نادان نہ بنو کہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے نکل جائیں. نہیں, اگر رشتے نہیں آتے تو تمہیں بھی سمجھوتا کرنا پڑے, قوم کی بیٹیوں کو بھی سمجھوتا کرنا پڑے. اگر بچیاں ڈاکٹر بن جا رہی ہیں تو وہ کہتی کہ مجھے بھی تو ڈاکٹر ہی چاہیے, وہ ٹیچر بن رہی تو مجھے بھی ٹیچر ہی چاہیے, میں نے جتنا پڑھا اتنا ہی پڑھا لکھا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا.